أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ۔ اس آیت مبارکہ میں جنات اور انسان دونوں سے خطاب ہوا کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن یعنی روز قیامت کی حاضری اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے؟ کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے زبانی پیام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ انہیں دراصل دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جب کہ ان کے اعضاء و جوارح ان کے شرک اور کفر کی گواہی دیں گے۔ رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنات سے نہیں، چونکہ یہاں جن و انس دونوں سے خطاب ہے، اس لیے تغلیباً یعنی جنوں کو انسانوں کے ماتحت شمار کرتے ہوئے منکم فرمایا گیا۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات میں نبی آئے ہیں، ہاں جنات کے لیے نبی آئے مگر وہ انسان تھے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت اور منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر اور شرک سے انکار کر دیں گے اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ بن جائے، یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے۔ اس کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ،